وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا بين الله ورسوله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبوا وتحبوا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يغضون أصواتهم صدق الله العلي العظيم. ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازل کر. ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازل کر. نفس دو کرتا کی آیت نہیں تو بار جاتا. صاحب شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے یہ زمین اللہ کے پیارے کی بارگاہ کی مکمل ادب کرنے والی ہے. اور اتنا ادب کہ سیدنا جنید بغدادی اور بایزید بستانی تصوف کے امام مانے جاتے ہیں. انہوں نے جب دربار رسول میں حاضری دی تو زور سے سانس تک نہیں کھینچا. زور سے سانس تک نہیں کھینچا. سانس کو بھی کہا کہ دھیرے دھیرے آ اور جا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت زور سے آپ سانس نہیں کھینچتے جبکہ آپ ضعیف ہیں. بڑھاپے میں آدمی کی آواز میں تو کھڑکھڑاہٹ ہوتی، سانس میں بھی کھڑکھڑاہٹ ہوتی، لیکن آپ کا روضہ رسول پر حاضری کا جو منظر دیکھا بہت عجب دیکھا کہ آپ کی سانس یہاں جو آتی اور جاتی ہے اس میں آواز نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈر لگتا ہے. باہر جب تشریف لائے فرمایا کہ ڈر لگتا ہے. جب صحابہ اکرام کو اللہ نے فرمان کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. اور پھر فرما دیا کہ ان الذین یغضون اصواتهم الی رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں دبی دبی آواز میں بولتے ہیں، کسی قسم کی آواز نہیں نکالتے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. پست آواز نبی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ دھیمی آواز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے. اللہ نے چن لیا ہے جو نبی کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں. آواز تو آواز، اپنی سانس کو بھی زور سے نہیں نکالتے. چن لیا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے. اور پھر فرمایا کیا ہے لہم مغفرۃ اجر عظیم. قرآن کا ارشاد ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اس عمل کا بدلہ بہت بڑا ہے. اس عمل کا بدلہ. آج کی میری گفتگو جو ربیع
الاول کے حسین موقع پر جو میں نے کی تھی اس کا آج ہم خطبہ لباب پیش کریں گے کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، مگر دیوانگی کے عالم میں ہم، چاہنے والوں کے عالم میں ہم شیطان والا کام کرتے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ دیوانگی کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ مثلاً پیر صاحب تاج الشریعہ آپ کے ہاں تشریف لائے اور کوئی عقیدت میں ان کے پیر کو پکڑ لے اور یہ پیر کو، اب وہ ناراض ہو گئے کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو، اگر میں گر جاتا تو بھئی کسی چلتے ہوئے آدمی کے پیر کوئی پیر کو پکڑ لے عقیدت میں چومنا شروع کر دے، گرے گا کہ نہیں؟ تو یہ عقیدت اچھی ہوئی یا ڈانٹ کھانے کے قابل؟ تو عقیدت بھی ایسی کریں جو شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت کے مطابق وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہے۔ نہیں تو عقیدت کے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہم آج قرآن ہی کی آیت سے پیش کریں گے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جو حکومت آتی ہے اپنے حکومت کے پیریڈ میں، زمانے میں، اپنے ایوان بالا، پارلیمنٹ کہیں، بادشاہی محل کہیں، جو کہیں، اس کا قانون وہ خود بناتی ہے کہ میرے دربار میں آنے والا آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی درباری قانون کو فالو کر کر کے لوگ آتے جاتے اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت ختم ہو گئی، وہ دربار ختم ہو گیا تو اس کا قانون بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا قانون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے، انہوں نے کیا کیا، قرآن کے 18ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ ابھی جو میں نے پڑھا تھا وہ قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات، سورہ بہرحال محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اٹھارہویں پارے میں کیا ہے وہ ذرا سا سنیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے محبوب یہ دیہات کے رہنے والے، آپ کی محفل کے آداب سے ناواقف لوگ آتے ہیں اور آپ کو آپ کے کمرے کے باہر سے آواز دینے لگتے ہیں، حضور، سرکار، یا رسول اللہ، یا محمد، آواز دینے لگتے ہیں۔ میرے محبوب یہ جو آواز دینے لگتے ہیں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ پکارنا، یہ پکارتے ہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ یہ انتظار کرتے، کیا کرتے؟ انتظار کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، اس وقت تک انتظار کرتے کہ آپ خود ہی باہر تشریف لائیں۔ نبی کے دربار کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں پارہ نمبر 18۔ آپ خود ہی باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ آپ کو کمرے کے باہر سے جو آواز دیتے ہیں اولئک لا یعقلون، یہ کم عقل ہے۔ کیا ہے؟ کم عقل ہے۔ آپ اندازہ کریں، قرآن نے نبی کو باہر سے آواز دینے والے کو کیا کہا؟ کم عقل ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو جو بلند کر کے بات کرتے ہیں یا بلند کر کے کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان کے بارے میں کہا کہ حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس میں ڈر یہ ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم کو شعور نہ ہو۔ حبط کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں اور تم کو شعور نہ ہو۔ آپ کوئی گناہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک آدمی زنا کرتا ہے لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تو نے زنا کر دیا سارے اعمال تیرے برباد ہو گئے۔ جو گناہ ہے وہ ہوگا لیکن سارے اعمال برباد ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن نبی کے دربار کا جو معاملہ ہے،
اگر زور سے آواز سے بات کر دیا تو سورہ حجرات 12 نمبر 26 میں رب نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے اعمال برباد بھی ہو گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا. بولیے پتہ تک. آپ اندازہ کریں کوئی جو ہے کوئی بھی جرم کر دے, کسی جرم کا بھی نام لے لیجئے, لیکن وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ پچھلے تمام نیکیاں برباد ہو گئی, پچھلی تمام نیکیاں اعمال صالحات برباد ہو گئے. لیکن نبی کے دربار کا اگر قانون وفا نہ رکھا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. درود پاک پڑھیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے نبی کے دربار کے حقوق اللہ بتا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں آنے والے نئے نئے مسلمان تھے, اپنا وہی پرانا والا طرز اپنایا تو قرآن نے قانون نہیں, یہ نبی کا دربار. یہ ہو سکتا تھا کہ حضور فرماتے کہ تم یہاں آؤ تو اس طرح سے آؤ, جو حضور بولتے وہ کیا بنتی حدیث, کیا بنتی حدیث. لیکن اللہ کے پیارے نبی خاموش ہیں. اب آسمان سے جبریل امین نبی کے دربار کا قانون لے کر آ رہے ہیں. یہ پیغام ملا کہ نبی بولتے تو حدیث بنتی, اور آج کے ضعیف الاعتقاد کمزور عقیدے کے لوگ اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دے دیتے اور قابل عمل نہ سمجھتے. لیکن رب نے کہا اے ضعیف الاعتقاد لوگ, میں جانتا ہوں کہ تم میرے نبی کی حدیث کو ضعیف کہہ کے عمل کرنا چھوڑ دو گے. ہم حدیث نہ بننے دیں گے, ہم قرآن بنا دیں گے. جب تک قرآن رہے گا نبی کے دربار کا پیغام جاری ہوتا رہے گا. ہم قرآن بنا دیں گے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضعیف, اب کوئی کہہ سکتا, اب ہمت کر کے بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پر اتنا عقیدہ ہے کہ ضعیف کہیں نہیں سکتا ہے, ضعیف کہیں نہیں سکتا ہے. درود پاک پڑھیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اب جب رب نے اپنے محبوب کے دربار کا قانون بنایا تو صحابہ کرام, اصل میں واقعہ تھا حضرت قیس نام کے صحابی ذرا اونچا سنتے تھے. کیا سنتے تھے؟ ان کی سماعت کمزور ہو گئی تھی تو کیا سنتے تھے؟ اونچا. اور طبیعت ہے آدمی کی کہ جب آدمی کی قوت سماعت کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ کم سننے لگتا ہے, اور جب کم سننے لگتا ہے تو اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے. اس کی آواز, اب وہ دھیرے سے بھی بولے گا, وہ سمجھ رہا ہے دھیرے سے بولے چونکہ اس کو کم سنائی دے رہی, لیکن وہ آواز ہمارے نزدیک صحیح سننے والوں کے نزدیک کیا ہے, زور سے بجاتی ہے. تو وہ ایسا ہی کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں گئے تو ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اب تو اس آیت کریمہ کو جب سنا تو گھر آئے اور کمرے میں بند ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی نے جماعت پر نظر دوڑائی, کہا ایسے نہیں, کہا یا رسول اللہ اونچا سنتے ہیں اور قرآن کی یہ آیت در آئی ہے. تو اب رو رہے ہیں, صرف گھر میں نماز پڑھتے ہیں صرف رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت کی حاضری چھوٹ گئی. جماعت واجب ہے. اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں کیسے حاضر ہوں, کیسے حاضر ہوں. آتے چپکے سے پیچھے سے جماعت پڑھتے, وہ پڑھ کر کے چلے جاتے. اللہ کے پیارے نبی نے پھر ان کو نہیں دیکھا تو کہا کیا حال ہے, کہا وہ تو رو رہے ہیں مسلسل, یہ ہے ان کی کیفیت. کہا ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ. نبی کے دربار میں آئے, کام رہے ہیں کہ نہ جانے قرآن کا کیا فیصلہ آ جائے, پتہ نہیں میرے سارے اعمال اکارت چلے گئے یا اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیس جن کے اعمال برباد ہوں تم ان میں سے نہیں ہو, تم ان میں سے, تمہارے ساتھ ایک مجبوری ہے, تم ان میں سے نہیں ہو. اب تو قیس کھلکھلا اٹھے, قیس کے چہرے پر تبسم کھل گئی, چہرہ حسین ہو گیا. کہتے یا رسول اللہ یہی خطرہ لگا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار قوم میں سے تھا اور میری آواز میں بھی کڑک تھی, تو میں نے اپنے منہ میں کنکریوں کو دھو کر کے رکھ لیا, اور جب بولتا تو منہ میں کنکریاں ہوتی کہ اب دھیرے دھیرے آواز نکلے گی, وہ زیادہ کھلے گا تو
کنکریاں گر پڑیں گی، اس لیے کنکری رکھ کر کے بات کرتا کہ اب وہ زیادہ نہ کھلے نہ زور سے آواز نکلے. یہ انداز تھا اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں. تو اب پوچھا گیا کہ یہ جو نبی کے دیوانے یہ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کیا بدلہ دے گا؟ ان کی دیوانگی کا کیا بدلہ دے گا؟ تو قرآن نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بہت بخشش ہے اور ان کا مرتبہ بڑا ہے. ان کا مرتبہ بڑا ہے. صحابہ اکرام مسکرا پڑے کہ لو صاحب ہم نے نماز نہیں پڑھی میرا مرتبہ بلند ہوا، ہم نے کوئی اور نیکیاں نہیں کی میرا مرتبہ بلند ہوا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا نبی کی بارگاہ کا تعظیم کرنے کی برکت ہے کہ قرآن نے میرے مرتبے کی بلندی اور مغفرت کا اعلان فرما دیا. نبی کی بارگاہ کا ادب ہے میرے محترم. درود شریف پڑھنے اللہ سیدنا مولانا خالد اسی طرح اس مثال کو سامنے رکھیے. اب ہم ذرا فقہ کے مسئلے میں داخل ہیں. بہت محبت کے ساتھ سنیے گا اور آپ کو اچھا لگے گا کہ ہم قرآن اور حدیث سن رہے ہیں. بولیے قرآن اور حدیث سن رہے ہیں. بہت اچھا لگے گا اور یہی انداز ہم نے اپنایا ہے اور میرا انداز مرتے دم تک وہی رہے گا. اس کو آپ سنیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ کوئی حجت اور گواہ اللہ کے دربار کے اصول سے ناواقف نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جیسے ہی امام صاحب نے کہا تو زور سے کیا کہے گا؟ آمین. زور سے کیا کہے گا؟ آمین. کتاب کا نام ہے جعل حق. اس میں یہ ساری باتیں اتار کے بڑی بڑی کتابوں سے رکھی ہیں. زور سے آمین کہنا حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، بزرگان کی دین کے دور میں کہیں نہیں تھا. بولے کہیں نہیں تھا. کہیں نہیں تھا. سرکار غریب نواز کے بارے میں مشہور ہے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا. مشہور ہے نا؟ اسلام کو پھیلایا. سرکار غریب نواز کے دربار میں اگرچہ مجاوروں نے شریعت کے خلاف طوفان بپا کر رہا تھا. بولی شریعت کے خلاف نوچنا، کھسوٹنا، چادر کے نام پہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے سب معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی مسجد کے آداب کا جو معاملہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کسی نے کہا زور سے آمین تو امام صاحب نے بلا کر سمجھا دیا. سرکار غریب نواز اس پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ حدیث پر عمل کرتے تھے، وہ آمین دھیرے سے بولنے کے قائل تھے. اس لیے ان کے دربار میں بھی جب جماعت ہوتی ہے تو دھیرے ہی سے آمین کہی جاتی ہے. اب تو یہ مثال تھی لیکن ہم قانون کی روشنی میں اس کو دیکھیں. دھیرے سے آمین، اگر زور سے آمین کہی جاتی تو اللہ کے رسول کی آواز پر آواز تیز ہو جاتی. ظاہر ہے اتنے سارے لوگ جب بولیں گے آمین تو آواز پر آواز تیز ہو جائے گی. اگر تیز ہو جائے گی تو قرآن نے کیا کہا؟ ان تحبطا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال. تو اب بتائیں کہ جو منہ میں کنکریاں رکھ کر کے بات کرتے تھے وہ ٹکار کر کے آمین لیں گے تو یہ ایک دم ریجیکٹ اور غلط ہے، قابل مسترد ہے. نمبر 2، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آمین کہو. آمین بالسر، آمین بالسر، کہ تمہارا آمین کا کہنا فرشتوں کے آمین سے مل گیا تو تمہاری مقبولیت ہو گئی. اب میں پوچھوں کہ فرشتوں کو آمین کہتا ہوا آپ میں سے کسی نے سنا؟ آپ میں سے کسی نے فرشتے زور سے آمین بولتے کسی نے آپ نے سنا؟ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے آمین کو ہم نے نہ سنی اور اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کے آمین جیسا مل جائے تو تمہاری مقبولیت ہو گئی. تو جب فرشتے دھیرے سے آمین بولتے ہم نہیں سنتے تو ہم ایسے آمین بولتے تو فرشتے کیوں سننے لگے؟ آمین بالسر، بولیے آمین بالسر. جب بھی آپ سورہ فاتحہ ختم کیجیے تو دھیرے سے کہیے آمین، دھیرے سے کہیے آمین. بہت ساری دلیلیں ہیں اور قرآن سے بھی دلیل نکال کر کے دکھا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ انفال سے پہلے والی سورہ سورہ اعراف کا آخری صفحہ، سورہ اعراف کا آخری صفحہ.
جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو شریعت کا حکم ہے، قانون ہے اللہ کا کہ غور سے سنو، غور سے سنو اور چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو، کاہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کی صورتیں چل رہی ہیں اور اب امام جو ہے دوسری سورہ میں لانے والا ہے، اور زور سے سب آمین کہیں، بڑی زور سے، لمبی جماعت ہوتی ہے، ابھی یہ طبقہ نے آمین کہا، آگے آمین پڑھی، آگے آمین پڑھی، کم سے کم 1.5 سیکنڈ 1.5 منٹ تو ضرور لگ جاتا، کم سے کم، جب تک یہ 3 تسبیح کے مطابق امام رکا رہا، 3 تسبیح کے مطابق اگر امام رک گیا تو نماز ختم، واجب چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ واجب چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی جنازے کی نماز میں نے ایک طرف سلام پھیرا تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بولنے میں دیر کرتے ہیں، بولنے میں، تو ان کا انتظار ہم نہیں کرتے، ہم اپنے قانون پر عمل کرتے، وہ بول ہی رہا ہے دوسری طرف سلام زور سے بول کے، ان کے قانون پر عمل نہیں کرتے، بیچارے انجان ہیں، ان کو کیا معلوم ہے شریعت، مسئلہ کیا معلوم ہے، اتنا ہی کر دے رہے ہیں کہ تکبیر پڑھ دیتے ہیں، بہت کافی، بڑی تکبیر پڑھتے ہیں، بہت کافی۔ تو ایک ذمہ دار وہ سمجھ رہا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے اور ہم کو اپنی نمازیں کیسے بچانی ہیں، یہ نمازیں کیسے بچانی، یہ ایک راز تھا جو میں نے آج رکھا۔ بہت ساری باتیں ہیں جہاں پہ ہم کو نماز بچانی پڑتی ہے، پوری نماز بچانی پڑتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و صحابہ مبارک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی کے دربار کا قانون ہے، اور ایک قانون دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے۔ اب ہم بہت حیرت میں ہیں کل رات سے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، نیٹ کی گڑبڑی ہو جانے کی وجہ سے بہت دیر تک تو مطالعہ نہیں کر سکے، بہرحال 12:30 بجے نیٹ ٹھیک ہوا، اب اس کے بعد ہم نے کتابیں پڑھی، اب جب تفسیر دیکھتے ہیں تو دل روشن ہو گیا، بولیے دل روشن ہو گیا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو، آگے مت کرو۔ معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی ہے، بعض لوگوں نے عید کی نماز پڑھی اور قربانیاں کر لی، اور سوچا کہ جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں، منع کر دیا کہ نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ قربانی کی نماز تو نہیں پڑھ سکے گے، کیا کیا؟ نیت اچھی تھی اس لیے بچ گئے، بولی نیت اچھی تھی اس لیے بچ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے قربانی پہلے کیسے کر لی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں غریب رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ ان کو بھی گوشت پہنچ جائے، ان کو بھی گوشت ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں، اس لیے میں نے کر دی۔ قرآن کی آیت اتر گئی تھی کہ ان کی قربانی قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پھر سے قربانی کرو، جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس منیحہ کے سوا کچھ نہیں۔ اب منیحہ کیا ہے؟ لغت میں ڈکشنری جو ہے وہ یہ ہے، منیحہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی بھائی، عزیز، دوست یار نے ایک بکری دی اور کہا کہ اس کو لے جائیے اور بکری کا دودھ پیجیے، جب دودھ کا زمانہ ختم ہو جائے فائدہ آپ اٹھا لیجیے تو بکری کو واپس کر دیجیے۔ آپ کو ضرورت ہے نا دودھ کی، روز روز میرے یہاں آئیں، آپ لے جائیے، کھلائیے پلائیے، دودھ یہ پیجیے، لیکن واپس کر دیجیے گا۔ اس جانور کو کیا کہیں گے؟ منیحہ۔ وہ آپ کو مالک نہیں بنایا ہے، نفع اٹھانے کے لیے دیا، کیا کہیں گے؟ منیحہ۔ یا رسول اللہ، نفع اٹھانے کے لیے دیا، منیحہ، اس کی کیسے قربانی کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تو کہا میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، آپ نے شریعت میں قید ہے میرے آقا سال بھر، بولیے شریعت میں کیا قید ہے؟ چھوٹے جانور سال بھر کے۔ دمبا اور بھیڑ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ فربا ہو دور سے دیکھنے میں سال بھر لگے، اس کا مسئلہ الگ، لیکن بکری اور خصی کا مسئلہ الگ ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ 6 مہینے کا ہے، اللہ کے پیارے نبی کا اختیار، اسی کو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ۔ نبی فرماتے اے میرے صحابی، تیری نیت اچھی تھی، اللہ نے تجھ پر کرم کر دیا، جا میں اجازت دیتا ہوں کہ تو 6 مہینے کی بکری کا بچہ کو جا کے قربان کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی، لیکن کوئی کرنا چاہے تو اس کی نہیں ہوگی۔ یہ اختیار خصوصی
کوئی اختیار خصوصی. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کو شرعی اختیار دیے گئے، شرعی اختیار دیے گئے. جس سے چاہیں وہ اختیار کے طور پر آزادی نصیب کر دیں اور جس کو چاہیں اختیار نافذ کر دیں. شرعی اختیار دیے گئے. بہرحال تو اللہ کے پیارے نبی کی آواز کو سن کر خوشی خوشی جا کر کے قربانی کر دی اور ان کی قربانی ہو گئی. لوگوں نے جانور دیکھا، ارے بھائی آپ نے 6 مہینے کا کہا، میرے آقا نے کہہ دیا. صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ آپ تحقیق کرنے کے چکر میں پڑتے، وہ کہتے جب مولا نے کہہ دیا تو تیری قربانی ہو گئی. یہ عقیدہ تھا. جب تک ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی غلامی نہیں کرتا ہوگا تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ طبیعت کیا کرتی، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، شریعت کیا کہتی ہے. لہٰذا اب اس کی اگلی کڑی کو ہم آج جمعہ میں اگر گنجائش نکلی تو پیش کریں گے، اگر گنجائش نہیں نکلی تو اس وقت کا جو ٹاپک ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ کہ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ ماں یہ جاتا ہے اب گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں سر. آج کا موسم صاحب نے کیوں رکھا ہوگی؟